السلام علیکم۔ بے رحم پیا مکمل ناول۔ خبردار، اگر میرے قریب آنے یا مجھ پر کوئی حق جتانے کی کوشش کی، تم صرف میرے نوکر ہو اور تمہاری یہ مجال نہیں ہے کہ مجھے چھو بھی سکو۔ اس کے الفاظ حیان کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجے اور اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ وہی اشال تھی جو اس کے مالک کی بیٹی تھی، جس گھر سے بھاگنے کی سزا میں زبردستی اس کے نکاح میں دے دیا گیا تھا۔ حیان کو اس جیسی نافرمان اور مغرور لڑکیوں سے شدید نفرت تھی، لیکن مالک کا حکم سے مجبور ہو گیا وہ، اور اس نے مجبوری کے تحت شادی کر لی تھی۔ اشال کے الفاظ نے اس کی رگوں میں خون کھولایا تو وہ دھاڑا، میں ابھی بتاتا ہوں تمہیں کہ تم جیسی مغرور لڑکیوں کی اصل اوقات کیا ہوتی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے میں آ کر اشال کو زور سے بیڈ پر دھکیل دیا اور کمرے کی فضا اس کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ حیان خود کو شرٹ سے آزاد کرتا، خود کو چھڑواتی اشال کی گردن پر جھکتے لمبے بوسے دینے لگا۔ اشال اس کی گرم سانسیں محسوس کرتے الجھن کا شکار ہونے لگی۔ اس کے لبوں کے گرم لمبے بوسوں نے اس کی گردن پل بھر میں ہی سرخ کر دی تھی۔ حیان جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے اس کی لبوں کو گرفت میں لے گیا، ساتھ ہی اس کی قمیض کھینچ لی۔ اشال خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن حیان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر تھی۔ اشال کی مزاحمت پر وہ جنونی انداز میں بوسے دینے لگا۔ حیان اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو چومنے لگا، بہکنے لگا۔ نائٹ کلب کے اندر تیز دھڑکنے والے میوزک کی گونج پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ ڈانس فلور پر ہر طرف نوجوان لڑکے لڑکیاں جھومتے ہوئے اپنے ہی رنگ میں مست تھے۔ اسی شور شرابے میں داخلی دروازے سے 4 لڑکیاں قدم رکھتے ہوئے اندر آئیں، جن کے انداز اور لباس صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کسی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اندر آتے ہی ان میں سے 2 لڑکیاں اپنے بیگز ایک طرف رکھ کر ڈانس فلور کی طرف لپک گئیں، جبکہ باقی 2 آرام سے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ یار، اشال نے کہا تھا کہ وہ سب سے پہلے پہنچے گی، اتنا وقت ہو گیا مگر اب تک نہیں آئی۔ رومانہ نے خفکی سے کہا تو ساتھ بیٹھی میری نے لاپرواہی سے کندھے ہلا دیے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی کہ سامنے سے انیل مسکراتا ہوا ڈانس کرتا ان کے قریب آ بیٹھا۔ ہے گرلز، واٹس اپ؟ اس نے شوخی سے کہا۔ کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ، میری نے جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن یہ بتاؤ اشال کہاں ہے؟ انیل نے سوال کیا۔ ہمیں خود نہیں پتا، اس نے کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے وہ یہاں پہ ملے گی، لیکن نہ وہ آئی اور نہ ہی فون اٹھا رہی ہے، رومانہ نے الجھے انداز میں جواب دیا۔ یہ سن کر انیل نے فوراً موبائل نکال کر اشال کا نمبر ملایا، مگر کال مسلسل بن جا رہی تھی، جو سب کے لیے حیران کن بات تھی، کیونکہ اشال نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اب آگے کیا سین ہے؟ انیل نے بے چینی سے پوچھا۔ کوئی پلان نہیں، جب تک اشال نہیں آتی میں کہیں نہیں جاؤں گا، اسے سخت لہجے میں کہا۔ میری نے سمجھانے کی کوشش کی۔ کم آن انیل، آج تمہارا برتھ ڈے ہے، یہ موڈ خراب مت کرو، ہم انجوائے کرتے ہیں نا۔ لیکن انیل نے سر جھٹک دیا۔ اشال کے بغیر سب بے معنی ہے، تم دونوں جا کر کھانا پینا انجوائے کرو، میں یہیں دیکھتا ہوں، شاید وہ آ ہی جائے۔ ان کی ضد کے آگے دونوں نے خاموشی سے صوفے چھوڑا اور کلب کے اندر کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ انیل وہیں بیٹھا بے صبری سے اشال کا انتظار کرنے لگا۔ ہر سال برتھ ڈے پر وہ دونوں ساتھ ہوتے تھے، اشال ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سرپرائز رکھتی تھی، لیکن آج وہ نہ جانے کہاں غائب تھی۔ گاڈ، اشال کہاں چلی گئی ہو، ایک بار تو فون اٹھاؤ۔ وہ خود سے بڑبڑاتا، پھر کال ملاتا، مگر ہر بار نمبر بند ملتا۔ تھک ہار کر آخر وہ اپنی نشست سے اٹھا اور کاؤنٹر پر جا بیٹھا۔ رات کے پرسکون پہر میں ملک ہاؤس روشنیوں میں نہایا ہوا جگمگا رہا تھا، اور اسی عمارت کے بالائی حصے میں ایک کشادہ کمرے میں وہ موجود تھی، وہی لڑکی جو اس گھر کی سب سے حسین مگر ضدی اور بگڑی ہوئی اولاد کہلاتی تھی۔ اس کے ریشمی سنہرے بال کمر تک پھیلے ہوئے تھے، سبز آنکھوں کا کاجل باریک لکیر میں نمایاں ہو رہا تھا، مگر بھی لباس میں ملبوس وہ گھبراہٹ سے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ آج چاہے کچھ بھی ہو، وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس کے والد نے اپنے خاص مہمان بلا لیے تھے۔ اسے یقین تھا کہ ڈیڈی جانتے تھے کہ اسے باہر جانا کتنا ضروری ہے، مگر پھر بھی انہوں نے جان بوجھ کر یہ وقت چنا، اور اب وہ دوستوں کی کال سے جان چھڑوانے کے لیے موبائل بند کر بیٹھی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلی تو سیڑھیوں پر اسے ملازمہ نظر آئی۔ اسے روکتے ہی جھنجھلا کر بولی، بتاؤ مہمان گئے ہیں یا نہیں؟ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ تڑک کر بولی، یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تم سب نکمے کسی کام کے نہیں، دفع ہو جاؤ میری نظر سے۔ تیش میں وہ واپس پلٹی، پرس اٹھایا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔
ابھی وہ دروازے سے نکل ہی رہی تھی کہ سامنے اس کے والد کا منظور نظر ملازم خیان اندر آ رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اس کی پرسکون چال نے اس کے غصے کو اور بھڑکا دیا۔ اس نے نفرت سے اسے گھورا، جیسے یہ وجود اس کی برداشت سے باہر ہو۔ خیان نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور بنا کچھ کہے خاموشی سے آگے نکل گیا۔ بیوقوف انسان، پتہ نہیں ڈیڈی کو اس میں کیا خاص دکھتا ہے، ورنہ اب تک باہر کا راستہ دکھا چکے ہوتے۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھی، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور سٹیئرنگ تھام کر گاڑی روک دی۔ اسے وقت سے پہلے کلب پہنچنا تھا جہاں سب اس کے منتظر تھے۔ انیل کو جلدی آنے کا پیغام بھیجا اور تیز رفتاری سے نکل گئی۔ دوسری جانب حیان سیدھا ملک فرقان کے کمرے میں پہنچا۔ چلے گئے آپ کے مہمان؟ اس نے دوائیاں سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے شیلف سے کتاب نکالی۔ ہاں، وہ رکنے والے کہاں تھے، لیکن تجھے اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ ملک فرقان نے پوچھا۔ مالک، دوائیاں لینے دور جانا پڑتا ہے، واپسی میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے، حیان نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اچھا، زیادہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں، جا میرے لیے کافی بنا کر لا، ملک فرقان نے سختی سے کہا۔ جی بہتر، جیسے آپ چاہیں، کہہ کر کتاب ان کے ہاتھ میں تھمائی اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ شخص حیان تھا، سانولی رنگت اور پرکشش نقوش رکھنے والا۔ وہ پچھلے 3 برسوں سے اس حویلی میں ملازم تھا۔ اس کے والد اس گھر میں مالی تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد گھر والوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے وہ ملک فرقان کے قریب آ گیا اور وقت کے ساتھ ان کا خاص ملازم بن گیا۔ وہ نہ صرف ایک باوفا خادم تھا بلکہ ملک فرقان کے رازوں کا امین بھی تھا۔ ملک فرقان کے بے شمار احسانات تھے تو اس نے ان کی خدمت کا خود کو پابند بنا رکھا تھا۔ وہ ان کا ایسا دستے راست بن چکا تھا جو گھر کی ذمہ داریوں سے لے کر دفتر کے معاملات تک ہر جگہ ان کا سہارا بنتا۔ اس کی قابلیت اور دیانت نے بہت جلد ملک فرقان کا بھروسہ جیت لیا تھا۔ یہی بھروسہ اشال کو سب سے زیادہ کھٹکتا تھا۔ اپنے والد کو کسی دوسرے پر اتنا یقین کرتے دیکھنا اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ حیان کی اہمیت اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو گئی تھی اور وہ یہ تلخ حقیقت برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ ملک فرقان نے جس حد تک اس پر بھروسہ کر لیا تھا، اسی نے حیان کو بھی اس سے جدا ہونے کا کبھی سوچنے نہیں دیا۔ اگر ملک فرقان اپنی جان کا مطالبہ بھی کر بیٹھتے تو وہ لمحہ بھر میں قربان کر دیتا، کیونکہ ان کا کوئی حکم اس کے لیے انکار کے قابل نہ تھا۔ اشال ڈارلنگ، کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انیل نے اسے آتے ہی اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ڈیڈی کے کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے میں گھر پر رکوں، بڑی مشکل سے نکل کر آئی ہوں، اشال نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں باہر نکلتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ انیل نے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھا ہے اس نوکر نے، حیان، اس کا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں نفرت اور حقارت صاف جھلک رہی تھی۔ اگر وہ تمہارے ڈیڈی کو بتا دے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ انیل کے سوال پر وہ بے اعتنائی سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، وہ حقیر سا ملازم میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اگر مجھ سے الجھنے کی اس نے کوشش کی نا تو اس گھر میں رہنا اس کے لیے ناممکن بنا دوں گی، پھر دیکھنا کس طرح اپنا منہ چھپا کر بھاگے گا۔ اس کی بات پر انیل بے اختیار ہنس پڑا۔ دیٹس لائک مائی گرل، تمہارے بغیر میری خوشی ادھوری ہے، میری برتھ ڈے بیکار تھی قسم سے۔ اس نے اس کی گال پر محبت بھرا بوسہ دیا اور ہاتھ تھام کر کلب کے اندر بیٹھ گیا۔ کلب کا ماحول شور و ہنگامے سے لبریز تھا۔ فلور پر میوزک کی دھڑکن کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ جیسے ہی اشال اندر داخل ہوئی سبھی نظریں اسی پر جم گئی۔ انیل نے اسی کے ہاتھ سے کیک کاٹا۔ آج کا دن خاص تھا اور وہ اسے مزید یادگار بنا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جھومتے ہوئے ڈانس فلور پر مست ہو گئے تھے۔ انیل کے لیے اشال کے ساتھ گزارا ہر لمحہ قیمتی تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہر وقت ہمیشہ کے لیے تھم جائے۔ یو آر مائی ایوری تھنگ ڈارلنگ، اس نے اشان کے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت ان کی خوشیوں کا مذاق اڑانے کو تیار کھڑا ہے۔ پوری رات رنگینیوں میں گزارنے کے بعد اشال صبح ہونے سے پہلے گھر واپس آئی، مگر جیسے ہی لان میں قدم رکھا تو سب سے پہلے اس کی نظر حیان پر پڑی۔ وہ کسی کام میں مصروف تھا مگر اسے دیکھتے ہی تھم گیا۔ شراب کے نشے میں دھت اشال کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئیں۔ اپنی شکل گم کرو، مجھے مت دکھایا کرو، تم جیسے 2 کوڑی کے نوکر میرے راستے سے ہٹ جایا کرو، وہ طیش میں چلائی۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ حیان نے ہاتھ بڑھایا بھی نہیں۔ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ میں گرنے والی تھی، لگتا ہے تم یہی چاہتے ہو کہ میں زمین پر گری رہوں اور مر جاؤں، وہ بگڑ کر بولی۔ اشال بی بی، آپ نشے میں ہیں، جا کر آرام کریں، حیان نے تحمل سے کہا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے سمجھانے والے؟ وہ ہر جملے کا الٹا مطلب نکال رہی تھی۔ حیان نے گہرا سانس لیا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، جو دل چاہے آپ کریں، بس ایک بات یاد رکھیے گا، آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ وہ اسے وارننگ دے کر آگے بڑھی، لیکن ایک بار پھر پیر لڑکھڑائے اور وہ دھڑام سے زمین پر جا گری۔ میرے سر پر لگ گئی،
وہ سر پکڑ کر رونے لگی۔ حیا نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی۔ اس کے اندر غصہ تھا مگر ملک فرقان کے احترام نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اشال کو باہوں میں اٹھا لیا۔ اشال نے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد کس دیے۔ میں جانتی ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتے مگر دیکھو مجھے گرانا مت، میں بھی مرنا نہیں چاہتی۔ اس نے مدہوشی میں سرگوشی کی اور خود ہی ہنسنے لگی۔ حیا اسے دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر ہوش میں ہوتی تو شرم کے مارے زمین میں گر جاتی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں داخل ہوا، دروازہ پاؤں سے دھکیل کر کھولا اور بیڈ پر تقریباً پھینک دیا۔ بلینکٹ اس پر ڈال کر زیر لب بڑبڑایا۔ ایک وہ ہیں جنہیں سے دولت کمانے سے غرض ہے، اور یہ ایک ہیں جو اپنی ضد سے باپ کی عزت ہاک میں ملانے پر تلی ہیں۔ پتہ نہیں ان باپ بیٹی کا انجام کیا ہوگا۔ تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ ابھی وہ دروازے سے نکلا ہی تھا کہ اشال کروٹ لیتے ہوئے بیڈ سے زمین پر جا گری اور تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ حیا نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ جتنا اس کی فکر کرتا ہے وہ اتنا ہی مسائل پیدا کرتی ہے، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ صرف ایک نوکر تھا۔ اگلی صبح جب اشال کی آنکھ کھلی تو اس کے سر میں شدید ٹھن ہو رہی تھی۔ درد کی شدت نے اسے بستر سے اٹھنے تک کا حوصلہ نہیں دیا، مگر پھر بھی وہ بمشکل خود کو سہارا دیتی آدھی بیٹھتی حالت میں آ گئی۔ ماتھے پر شکنیں اور لبوں پر الجھن تھی کیونکہ پچھلی رات کا ایک پل بھی اسے یاد نہ تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، اس کے دوست اس کی ڈرنک میں کچھ نہ کچھ ملا دیتے اور وہ ہر بار ان کے فریب میں آ جاتی۔ اپنے درد سے بیزار ہو کر اس نے موبائل اٹھایا اور انیل کو کال ملائی، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ بمشکل فریش ہو کر کمرے میں لوٹی ہی تھی کہ اچانک ملازمہ اندر آ گئی۔ اشال بی بی، صاحب آپ کو باہر بلا رہے ہیں، وہ بے دلی سے بولی۔ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ جواب دے کر وہ سائڈ ٹیبل سے بلیک کافی اٹھا کر ایک لمبا گھونٹ پینے لگی اور پھر مگ سائڈ پر رکھ کر نیچے والد کے کمرے میں جا پہنچی جہاں ملک فرقان کسی فائل میں مصروف تھے۔ اسے آتا دیکھ کر انہوں نے فائل بند کی اور پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کل سہیل آیا تھا، بہت دن بعد مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے اچھا لگا کہ تم نے میری بات مان کر یہیں پہ رکی رہی۔ اشال نے لاپرواہی سے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کم آن ڈیڈ، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ ملک فرقان نے گہری سانس لے کر کہا، کل سہیل نے مجھ سے ایک بات کی تھی اور میرا جواب چاہا مگر میں نے تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اشال نے جھنجھلا کر کہا، ڈیڈ سیدھی بات کریں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سہیل چاہتا ہے کہ تمہاری شادی اس کے بیٹے سے ہو۔ یہ سنتے ہی اشال کا پارا چڑھ گیا۔ پلیز ڈیڈ، اس بات کا ذکر بھی مت کیجیے گا۔ میں کسی بزنس ڈیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی اور نہ ہی مجھے سہیل انکل کے بیٹے میں کوئی دلچسپی ہے۔ مجھے نہ آپ اس سب سے دور رکھیں۔ ملک فرقان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، میں نے تم سے انکار کرنے کو تو نہیں کہا۔ اشال ہنس کر بولی، اوہ کم آن ڈیڈ، ابھی آپ نے کہا کہ میرا فیصلہ جانا تھا تو سن لیں، میرا صاف انکار ہے۔ اس کی ضد اور سختی پر ملک فرقان کا صبر جواب دے گیا، تم سے پوچھنا ہی میری غلطی تھی، اب میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ سہیل کو ہاں کہنے کا سوچ چکا ہوں اور تمہیں اس کے بیٹے سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ اشال تڑپ کر بولی، ہرگز نہیں، آپ مجھے کھو نہیں سکتے، میں کبھی اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ فیصلہ سنا کر وہ تیزی سے کمرے سے نکلنے لگی مگر باہر آتے ہی حیان سے زور سے ٹکرا گئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا 2 ٹکے کے نوکر؟ اپنا غصہ اس پر اتار کر وہ قدم پر ٹکتی وہاں سے چلی گئی جبکہ حیان تلخی بھری نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے انیل سے ساری بات کہی تو وہ پریشان ہو کر بولا، یہ تمہارے ڈیڈ کو اچانک کیا ہو گیا؟ شادی کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ اشال نے بے بسی سے کہا، میں نہیں جانتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر ایک بات تو طے ہے کہ میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ انیل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دبا سا کہا، بالکل کرنے کی ضرورت نہیں اشال، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ اشال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے کہا، مجھے معلوم ہے انیل، اسی لمحے میں بھی کبھی یہ رشتہ قبول نہیں کروں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ انیل اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اگر تمہارے ڈیڈ نہ مانے تو میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا، بہت دور، جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے۔ اشال نے لرزتی آواز سے کہا، مجھے تم پر یقین ہے انیل، میرا بھروسہ تم کبھی مت توڑنا۔ انیل نے دونوں ہاتھ تھام کر کہا، میں تم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مر جاؤں گا مگر تمہارا یقین نہیں توڑوں گا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، آج ہی ڈیڈ سے بات کروں گی ہمارے بارے میں، نا چاہے ان کے ذہن میں کچھ بھی چل رہا ہو، مگر میں ان کی کہی بات تو نہیں مانوں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اشال کے بارے میں سب جانتے تھے کہ ایک بار وہ جو طے کر لیتی اسے پورا کر کے دم لیتی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو سامنے لاؤنج میں ملک فرقان اپنے خاندانی جولر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے آواز دی،
आओ इशाल बेटा, देखो मैंने अंकल को बुलाया, जो भी जेवर पसंद आए थे तुम अपने लिए सिलेक्ट कर लो। मगर उसने बेनियाजी से कहा, नो थैंक्स डैड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके इसरार पर कि अगले हफ्ते शादी है और जेवर लेना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें इन मामलात का इल्म नहीं, वो चौंक गई जैसे किसी ने उसके सर पर धमाका किया और वो झिंझिला कर बोली, डैड डोंट डू दिस। मगर वो आंखें घुमा कर बोलो, जाओ आराम करो, ये सब मैं देख लूँगा। इशारा मिलते ही वो पैर पटकती अपने कमरे में गई और बैग दीवार पर दे मारा। फिर गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, आप जो चाहते हैं मैं वो हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं कभी आपकी पसंद से शादी नहीं करूँगी। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर लगाने के बाद वो गुस्से से सीधी मलिक फुरकान के कमरे में गई और हाथ सीने पर बांध कर कहा, मुझे आपसे बात करनी है। मगर उनका दो टोक जवाब आया, अगर ये कहने आई हो कि शादी नहीं कर सकती तो सुन लो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं शादी तय कर चुका हूँ और अगर ज़्यादा तंग किया तो 1 हफ्ते के बाद की बजाय कल ही करवा दूँगा। उसने सख्त लहजे में कहा, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं फ़ैसला करूँगी। लेकिन वो गुरूर से बोले, तुम मेरी ग़ुलाम हो, जो मैं चाहूँगा वही होगा। अब जाओ कमरे में और यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं। उसकी बर्दाश्त तो जवाब दे गई और वो चीख कर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ और सिर्फ उनैल से शादी करूँगी। आपके सारे फ़ैसले फजूल हैं और मैं उन्हें मानकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कभी नहीं करूँगी। वो चौंके, तो ये सब तुम उनैल के लिए कर रही हो, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। मगर वो भी डट गई, आप कुछ भी नहीं, आप जो कहेंगे मैं वो कभी नहीं मानूंगी। मलिक फुरकान गुस्से से भड़क उठे, तो तुम मुझसे बगावत करोगी? बिल्कुल करूँगी। उसने पलट कर कहा, मैं अपनी खुशियों का कत्ल नहीं कर सकती। वो तैश में आकर ज़ोर से बोले, हयान हयान। और उनकी पुकार पर मुलाजिम हाजिर हुआ तो हुक्म दिया, इशाल को उसके कमरे में बंद कर दो, ये अब घर से बाहर तो कभी नहीं निकलेगी। अगर बाहर निकली तो टांगे तोड़ देना। और मैं आज ही सुहेल से बात करता हूँ, शादी कल ही होगी। अब इशाल चीखी, आप ये सब नहीं कर सकते डैड, नहीं कर सकते। मगर हयान ने परवाह किए बगैर उसका बाजू पकड़कर ज़बरदस्ती ऊपर घसीट लिया। वो चिल्लाई, हाथ छोड़ो तुम 2 टके के मुलाजिम, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। मगर हयान अपनी ताकत से उसके कमरे में बंद कर गया उसे। वो गुस्से से पागल होकर अंदर टहलने लगी और बार बार उनैल को कॉल मिलाती रही, मगर उसने फ़ोन तक नहीं उठाया। कोई एक कॉल भी अटेंड नहीं हुई, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। शाम ढल गई मगर बात ना हो सकी। वो रह रहकर अपने डैड और हयान को कोसती रही। कल सुबह उसका निकाह था और इससे पहले वो इस कैद से निकलने के लिए पुरअज़्म थी। उसने खुद से कहा, सॉरी डैड, जो कुछ आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं आपको कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने फ़ैसला कर लिया था कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। मलिक फुरकान अपने कमरे में सख्त परेशान बैठे थे। अभी कुछ देर पहले ही उनकी सुहेल से बात हुई थी और सुहेल ने फौरी निकाह से साफ इनकार कर दिया था। फुरकान साहब का दिमाग घूम रहा था। वो सोच रहे थे, आखिर ये सुहेल खुद को समझता क्या है, अब वो क्या करें, कैसे उसे मनाएं कि निकाह अभी हो, जबकि सुहेल बज़िद था कि निकाह अगले हफ्ते ही होगा क्योंकि उसका बेटा दुबई जा रहा था। लेकिन फुरकान साहब के पास इतना वक्त ही नहीं था। इशाल की बगावत ने उनका चैन सुकून सब छीन लिया था। वो इन्हीं सोचों में डूबे थे कि अचानक उनका मोबाइल बजा। सुहेल की कॉल थी। उन्होंने तेज़ी से रिसीव की तो दूसरी तरफ से सुहेल ने राज़ी होने की खुशखबरी दी। फुरकान साहब के लिए ये खबर नेमत से कम ना थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब बस सुबह का इंतज़ार था जब आखिरकार वो अपनी ज़िद पूरी करने वाले थे। पुरसुकून होकर वो लाइट्स बंद करके सोने लगे, मगर ये जाने बगैर कि कल की सुबह उनके लिए एक क़यामत लेकर आने वाली है। सुबह का सूरज पूरे जोबन पर मलिक हाउस पर छा चुका था। हर तरफ निकाह की तैयारियां चल रही थीं। आज 11 बजे इशाल का निकाह होना था। कल शाम से ही वो अपने कमरे में बंद थी। फुरकान साहब जानते थे बेटी ज़िद्दी है, मगर वो बाप थे और वो तय कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो वो ये निकाह लाजमी करेंगे। उन्होंने शादी का जोड़ा मुलाजमा के हाथ भेजा, मगर मुलाजमा की वापसी पर वो खबर मिली जिसने फुरकान साहब के होश उड़ा दिए। इशाल घर में नहीं थी। ये सुनते ही वो लड़खड़ाए और हयान ने उन्हें थाम लिया। हयान, ढूंढो उसे, कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं, मेरी इज़्ज़त हाक में मिल जाएगी। अगर वो ना मिली तो खुदा के लिए ढूंढ कर लाओ। तो वो गुस्से से पागल हो रहे थे। हयान ने पुरसुकून लहजे में कहा, मालिक आप फ़िक्र ना करें, मैं जा रहा हूँ, आप अपनी तबीयत ख़राब ना करें। और ये कहकर वो फ़ौरन निकल गया। वक्त गुजरता जा रहा था। मेहमान आना शुरू हो गए, मगर इशाल का कुछ पता ना चल सका। हयान ने उसके सब दोस्तों से रब्ता किया, मगर सब बेखबर थे। उसी दौरान फुरकान साहब का हाल बिगड़ता जा रहा था और सुहेल के फ़ोन ने आग में घी का काम किया। वो लोग निकल चुके हैं। सुहेल ने इत्तला दी तो फुरकान ने हयान को कॉल मिलाकर पूछा, क्या हुआ, इशाल मिली?
مگر حیا نے جواب دیا، مالک ہر جگہ پتہ کر لیا مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ میں اسٹیشن، ایئرپورٹ سب دیکھنے جا رہا ہوں، اور فوراً بس اسٹیشن کی جانب بڑھا۔ ادھر اشال پچھلے 1 گھنٹے سے بس اسٹیشن پر بیٹھی تھی۔ اس نے انیل کو کال کی تو پتہ چلا وہ گاؤں گیا ہوا ہے۔ اشال نے ساری بات بتائی تو انیل نے اسے گاؤں آنے کو کہا اور تاکید کی کہ کسی سے رابطہ نہ کرے ورنہ سب اس کے والد تک پہنچ جائے گا۔ وہ بے چین سی انتظار کر رہی تھی مگر بس آ ہی نہیں رہی تھی۔ رات کو ہی وہ گھر سے نکل آئی تھی، سیدھی انیل کے گھر گئی مگر وہاں تالا لگا تھا۔ تبھی اس نے انیل سے بات کی اور پھر بس اس کے انتظار میں وہی رک گئی۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے دوڑ رہی تھیں مگر شاید قسمت میں بھاگنا نہ تھا، کیونکہ بس آنے سے پہلے ہی اس نے حیان کو آتے دیکھا۔ بھاگنے کی کوشش بھی کی مگر حیان نے اسے پکڑ کر کندھے پر اٹھا لیا اور سیدھا گاڑی میں ڈال کر گھر لے گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ نکاح کی ساری تیاریاں اجڑ چکی تھیں۔ ملک فرقان ہاتھوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ بیٹی کو دیکھتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہوئے اور زور کا تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ مولوی آ چکے ہیں حیان، میں چاہتا ہوں تم اس سے نکاح کرو اور اسے یہاں سے لے جاؤ، مجھے اس سے نفرت ہے۔ ان کے حکم پر حیا نے عاجزی سے کہا، مالک میں کچھ بھی کروں گا مگر اشال بی بی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر اشال کی انا کو چوٹ پہنچی مگر ملک فرقان نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ ہر حال میں اسے گھر سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ اشال غصے اور حقارت سے چیخی، میں کبھی بھی اس نوکر سے شادی نہیں کروں گی، مر جانا قبول ہے مگر یہ نہیں۔ مگر فرقان صاحب نے دھمکی دی، بکواس بند کرو، یہ نکاح تمہیں کرنا ہی ہوگا ورنہ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کون تمہیں قبول کرتا ہے۔ یہ دھمکی اشال کے لیے زہر کا گھونٹ بن گئی۔ وہ محبت کے بغیر جی سکتی تھی مگر پیسے کے بغیر ہرگز نہیں۔ مجبوری میں اسے نکاح کرنا پڑا اور کچھ ہی دیر بعد وہ حیان کی بیوی بن چکی تھی مگر دل سے وہ اسے شدید نفرت کرتی تھی، ایسی نفرت جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ نکاح کے بعد اشال سیدھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی جبکہ حیان ملک فرقان کے کمرے میں آیا تاکہ ایک اہم بات ان سے کر سکے۔ مالک آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو ملک فرقان نے مسکرا کر جواب دیا، اب مالک مت کہو حیان، اب میں بھی تمہارا باپ ہوں جیسے اشال کا باپ ہوں۔ حیان نے جھجکتے ہوئے کہا، میں اشال کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، آپ نے جو فلیٹ دیا ہے میں اسے وہاں لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ اب وہ آپ کی بیٹی نہیں میری بیوی ہے۔ فرقان نے بات سن کر اطمینان سے کہا، تمہیں جیسے بہتر لگے ویسا کرو، میں تم دونوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ پھر نرمی سے مزید کہا، کل سے تمہیں میرے ذاتی کاموں کی ضرورت نہیں، آفس دیکھتے ہو نا، اب سے وہی سنبھالو۔ حیان نے ادب سے سر جھکا کر کہا، جیسا آپ کا حکم، اور اجازت لے کر اشال کے کمرے کی طرف بڑھ گیا مگر وہ دروازہ کھولنے پر تیار نہیں تھی۔ حیان نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا اور بغیر اس کی ایک بھی بات سنے اسے زبردستی کندھے پر اٹھا کر نیچے لے آیا۔ اشال چیختی رہی، دہائی دیتی رہی مگر کوئی ایک بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ملازمہ نے اس کا سامان حیان کی گاڑی میں رکھ دیا اور وہ اسے لے کر سیدھا اپنے فلیٹ آ گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اشال نے غصے سے کہا، ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی، میں منہ توڑ دوں گی تمہارا حیان۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا تو اشال نے نفرت سے کہا، خبردار میرے قریب مت آنا، تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، نہ میرا کوئی حق جتا سکتے ہو۔ اس کی باتوں پر حیان کا دماغ جھنجھلا اٹھا کیونکہ وہ جانتا تھا اشال اس کے مالک کی بیٹی تھی جسے گھر سے بھاگنے کی سزا کے طور پر اس کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ حیان کے دل میں ویسے بھی اشال جیسی لڑکیوں کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی لیکن مالک کے حکم پر اسے نکاح کرنا پڑا تھا۔ اب وہ غصے میں بولا، میں بتاتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کی کیا اوقات ہوتی ہے، اور جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ اگلے ہی لمحے اشال کی چیخیں پورے کمرے میں گونجی لیکن کیونکہ حیان اپنا حق لینا بخوبی جانتا تھا اور وہ اسے وقت دے کر اپنے سر پر نہیں چڑھانا چاہتا تھا، اس رات اشال نے جان لیا کہ اس کی حقیقت حیان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حیان خود کو شرٹ سے آزاد کرتا، خود کو چھڑاتی اشال کی گردن پر جھکتے لمبے بوسے دینے لگا۔ اشال اس کی گرم سانسیں محسوس کرتے الجھن کا شکار ہونے لگی۔ اس کے لبوں کے گرم لمبے بوسوں نے اس کی گردن پل بھر میں ہی سرخ کر دی تھی۔ حیان جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے اس کے لبوں کو گرفت میں لے گیا، ساتھ ہی اس کی قمیض کھینچ لی۔ اشال خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی لیکن حیان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر تھی۔ اشال کی مزاحمت پر وہ جنونی انداز میں بوسے دینے لگا۔ حیان اس کے جسم کے ایک حصے کو چومنے لگا، بہکنے لگا۔ وہ رات اشال کے جسم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ حیان بے رحم بنا ساری رات اس میں سمایا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور کمرے میں حیان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کل رات ہوئے گئے ستم پر اس کے جسم کے ہر حصے میں درد تھا۔ کل رات کے بعد اس کی نفرت حیان کے لیے اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص کبھی کبھی نرمی یا رحم کے قابل نہیں ہے۔
کل رات ہوئے گئے ستم پر اس کے جسم کے ہر حصے میں درد تھا۔ کل رات کے بعد اس کی نفرت حیان کے لیے اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص کبھی بھی نرمی یا رحم کے قابل نہیں ہے۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے دیکھا تو گھر سنسان تھا۔ شاید حیان اپنے دفتر جا چکا تھا۔ دن بھر وہ بے چینی میں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کا کھانا باہر سے آیا تھا۔ حیرت ہوئی کہ حیان نے اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا ہے، مگر بھوک کے آگے وہ انا نہ دکھا سکی اور خاموشی سے کھا لیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ حیان کو اپنے قریب آنے کا ذرا سا بھی موقع نہیں دے گی۔ اس لیے رات کو جلدی کھانا کھا کر حیان کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں جا کر لاک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے یا کہاں سوتا ہے۔ اس کے لیے صرف اپنی ذات اہم تھی۔ تھکن نے اسے چور کر دیا تھا، اسی لیے بیڈ پر گرتے ہی وہ گہری نیند کے حوالے ہو گئی۔ اس کی آنکھ دروازہ بجنے کی آواز سے کھلی، لمحہ بھر کو سمجھ نہ سکی کہ ہوا کیا ہے، اور دوبارہ آنکھیں موندنے ہی لگی تھی کہ دستک پھر سے گونجی۔ کوفت سے بمشکل آنکھ کھلی تو دیکھا دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ جھنجھلاہٹ میں تکیہ منہ پر رکھ کے چیخی کہ مجھے سونے دو، مگر حیان کی غصے سے بھری آواز نے نیند کا نشہ جھٹک دیا جب اس نے کہا کہ اگر اگلے 5 منٹ میں نہ اٹھی تو دروازہ توڑ کر اپنے طریقے سے اٹھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی گھبرا کر اس نے یاد کیا کہ یہ اس کا اپنا گھر نہیں بلکہ حیان کا ہے، جو اس کی زندگی میں طوفان کی طرح آیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ پھر سے اس کی آواز کڑکی کہ 3 تک گنتی میں دروازہ کھولو، ورنہ وہ حواس بحال کرتے تیزی سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے تک پہنچی اور کھول دیا۔ سامنے حیان کھڑا ہوا تھا اور اس کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ وہ بھڑک کر بولی، کیا مصیبت ہے؟ سکون سے سونے بھی نہیں دو گے؟ تو وہ طنزیہ بولا، رات سونے کے لیے ہوتی ہے، اب ٹائم دیکھو۔ الجھ کر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 5 بج رہے تھے اور ماتھے پر بل پڑ گئے کہ یہ رات کے 5 ہیں، مگر حیان نے کاٹ کر کہا کہ یہ صبح ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میرے واپس آنے تک ناشتہ تیار ہونا چاہیے۔ وہ مڑنے لگا مگر اشال آگے بڑھ کر سامنے آ کھڑی ہوئی غصے سے بولی، مجھے ملازم سمجھ رکھا ہے؟ میں اشال ملک تمہارے لیے ناشتہ بناؤں گی؟ تمہاری یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ مگر حیان کی سخت نظریں اسے 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گئیں جب اس نے کہا کہ میرے لیے ناشتہ تم ہی بناؤ گی۔ اشال نے غرور سے پلٹ کر کہا کہ تمہارے بولنے سے میں بناؤں گی کیا؟ یہ خوش فہمیاں چھوڑ دو، میں ناشتہ بنانے والی نہیں ہوں۔ مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی جب حیان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ تلملائی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑو۔ تو وہ بھاری لہجے میں بولا کہ تم سیدھی بات مانتی نہیں، جب تک ڈوز نہ ملے سکون نہیں ملتا۔ وہ تڑپی اور لرزتی آواز میں بولی کہ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ مگر وہ دھمکی دیتا چلا گیا کہ واپس آؤں تو ناشتہ تیار ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر وہ گھر سے نکل گیا۔ وہ جلدی میں دوبارہ گھر لوٹا تو کچن کی حالت دیکھ کر قدم وہیں رک گئے۔ ہر چیز بکھری پڑی تھی جیسے طوفان آیا ہو، اور قصوروار غائب۔ ماتھے کی رگیں پھڑکنے لگیں اور غصے میں وہ کمرے کی طرف بڑھا جو اندر سے بند تھا۔ ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تو دیکھا اشال بیڈ کے کونے پر بیٹھی ہے۔ ایک جھٹکے میں اس کے قریب جا کر بازو دبوچا اور غصے سے پوچھا، یہ کچن کا کیا حال کر دیا ہے؟ وہ ہکلاتی ہوئی بولی، میں تو وہ دھاڑا کہ بکری ہو کیا جو میں کیے جا رہی ہو؟ زبان تو بہت چلتی ہے، اب جاؤ اور سارا کچن سمیٹو، ورنہ، اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ حیران رہ گئی کہ میں صاف کروں؟ تو حیان طنزیہ بولا، یہاں تمہارے بابا کے گھر کے ملازم نہیں آئیں گے، سب تمہیں ہی کرنا ہوگا، اب اٹھو اور کچن صاف کرو۔ اشال کا دل چاہا کہ جی بھر کے روئے، مگر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حیان میٹنگ کے لیے جلدی جلدی تیار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس دوران نہ وہ کہیں باہر جا سکی تھی اور نہ ہی حیان نے اپنی شکل دکھائی تھی۔ وہ جھنجھلا کر بولے، مجھے اس جیل میں قید کر کے خود باہر مزے کر رہا ہے 2 ٹکے کا ملازم، آج تو کھانا بھی نہیں آیا، اب میں کیا کروں؟ جب سے وہ گیا تھا حیان کے آدمی کھانے کا پارسل چھوڑ جاتے تھے، مگر آج شاید وہ بھول گئے تھے۔ اب وہ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، ایسی کیا غلطی کی تھی میں نے جو میرے نصیب میں اسے رکھا اپنے اللہ تعالیٰ؟ شکوہ کرتی وہ کچن میں آئی جہاں ہر چیز موجود تھی، مگر اسے پکانا کچھ نہیں آتا تھا۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے انڈا بنانے کی کوشش کی، جیسا ہمیشہ ملازمہ کو بناتے دیکھا تھا، مگر بار بار جلنے سے وہ چیخ پڑی اور پیچھے ہٹی تو سیدھا حیان سے ٹکرا گئی، جو اس کی چیخ سن کر کچن میں آیا تھا۔ اس نے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، حد ہے، ایک انڈا تک بنا نہیں سکتی، اتنی چیخو پکار ایک انڈے پر؟
پھر اسے ایک طرف کر کے خود کھانا بنانے لگا اور بولا، اگر آوارہ گردی سے کچھ فرصت ملتی تو کچھ سیکھ لیتی، حیرت ہے مجھے۔ اشال نے تیز لہجے میں جواب دیا، میں تم سے کم ہی آوارہ گردی کرتی تھی، یہ مت بھولو کہ تم بھی میری طرح ہی ہو۔ اس کی بات پر حیان نے اسے گھور کر دیکھا مگر خاموشی سے کھانا بنانے لگا۔ وہ جلے ہاتھ پر پھونکے مار رہی تھی کہ اچانک وہ کھانا چھوڑ کر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سنک کے نیچے کر دیا۔ ٹھنڈے پانی سے آرام ملا تو اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے کریم لگا دی۔ اشال خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھ کر ماننا پڑا کہ وہ واقعی ہینڈسم تھا۔ حیان نے نگاہیں چرا کر کہا، جاؤ باہر بیٹھو، میں کھانا لا رہا ہوں۔ اور پھر یہ معمول بن گیا کہ وہ اس کے لیے کھانا ضرور بناتا۔ آہستہ آہستہ اشال کو شرمندگی ہونے لگی کہ حیان بنا کہے اس کے سارے کام کر دیتا ہے۔ ایک دن وہ کپڑے دھو رہا تھا تو اشال قریب جا کر رکے۔ وہ مسکرا کر بولا، کیا ہوا، کوئی کام ہے تمہیں مجھ سے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، تھینک یو میرے سارے کام کرنے کے لیے، میں آہستہ آہستہ سب سیکھ لوں گی۔ اس کی بات پر حیان نے فوراً کہا، آہستہ آہستہ کیوں، آج ہی سے سیکھو، آؤ میں تمہیں کپڑے دھونا سکھاؤں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کپڑے تھما چکا تھا۔ دانت پیستے ہوئے اشال نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر اس کے کہنے پر کام کرنے لگی۔ حیرت انگیز طور پر اسے پہلی بار گھر کے کام کرنے میں مزہ آنے لگا اور وہ جلد ہی کپڑے دھونا بھی سیکھ گئی۔ شام کو کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو حیان بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ریموٹ بند کیا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، آج تم نے اتنا کام کیا ہے، انعام تو بنتا ہے، آؤ ساتھ دو میرا۔ وہ الجھ گئی مگر جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لایا۔ اشال کے لبوں کو نرمی سے چوستے وہ اشال کو بھی اپنے ساتھ دینے پر مجبور کر گیا۔ اس رات اشال حیان کے ساتھ بہکتی رہی۔ حیان نرمی سے اس کی رگ رگ میں محبت لٹاتا رہا۔ اس دن کے بعد اشال کے دل میں عجیب سا نرم گوشہ حیان کے لیے جاگا جسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی مگر نہ چاہتے ہوئے بھی بدلنے لگی تھی۔ وہ اس کے لائے ہوئے کپڑے پہنتی، اس کے لیے کھانا بنانے کی کوشش کرتی اور اس کے رویے میں آتی تبدیلیاں حیان کی نظروں سے اوجھل نہ رہتی تھی۔ وہ نماز پڑھنے لگی تھی، اپنی پرانی بری عادتیں چھوڑنے لگی تھی اور جب کوئی انسان خود کو بدلنے کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ حیان خاموشی سے اس سب کو دیکھتا رہا مگر کبھی اس پر جتایا نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ تبدیلی اس کے اپنے دل سے آ رہی ہے اور کسی نہ کسی طرح اسے بھی یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ اس دن جب وہ کھانے پر بیٹھا تو اشال نے بڑی محبت سے بریانی بنائی تھی مگر وہ بریانی کم اور حلوہ زیادہ لگ رہی تھی۔ اشال شرمندہ سی نظریں جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی اور حیان خاموشی سے کھانا کھانے لگا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہچکچاتے ہوئے بولی، حیان یہ مت کھاؤ، یہ اچھی نہیں بنی، آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہارا کھانا خراب ہو گیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھیں بھر آنے کو تھیں۔ حیان نے نرمی سے اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا، اس میں کیا خرابی ہے، اچھا ہی بنا ہے، بس تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا ہے، اگلی بار دھیان رکھ لینا، لیکن ٹیسٹ میں مزے کی ہے، تم خود ٹرائی کر کے دیکھو۔ اس کی تعریف سن کر اشال ششدر رہ گئی اور بے یقینی سے اس سے پوچھ بیٹھی، کیا واقعی اچھا بنا ہے؟ حیان نے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں بالکل، اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ لمحہ اشال کے لیے نیا تھا کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے بابا کو اپنی ماما پر کھانے کی معمولی سی غلطی پر چیختے چلاتے اور ان کا جینا حرام کرتے دیکھا تھا مگر آج حیان کی برداشت اور نرمی اسے دل سے اچھی لگی۔ وہ واقعی سب سے الگ محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد اشال نے جھجکتے ہوئے کہا، حیان کیا میں تم سے ایک بات کر سکتی ہوں؟ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ خاموشی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ آج جو کچھ وہ کہنے جا رہی تھی وہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، میں اپنے ماضی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جانتی ہوں میرے ماضی میں کوئی بھی بات قابل فخر نہیں، لیکن اگر اپنے حال کی بات کروں تو میں اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں محسوس کر رہی ہوں اور مجھے یہ تبدیلیاں اچھی لگ رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں ہماری شادی کو ایک موقع دوں، میں تم پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ماں باپ کی شادی بہت بری تھی، بہت تلخ یادیں ہیں اور میں جانتی ہوں میرا ماضی تمہارے لیے بھولنا آسان نہیں ہوگا، مگر پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ایک موقع تو دو تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں اور ایک اچھی زندگی گزار سکوں۔ اس کی بات سن کر حیان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ جس انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اس کا دل پتھر کا نہیں رہتا اور جب دل میں رحم نہ رہے تو وہ اپنے اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ غلط کرتا ہے، لیکن تم بدلنا چاہتی ہو، یہ سب سے اچھی بات ہے اور مجھے بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنی شادی کو ایک موقع تو دیں۔ کہتے ہی اس نے اشال کو اپنے ساتھ لگا لیا۔
زندگی اپنی رفتار سے چلنے لگی۔ اشال نے خود کو کافی حد تک بدل لیا تھا۔ وہ خوش رہنے لگی تھی۔ حیان اس کے لیے سچ مچ رحمت ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنے ماضی کی غلطیوں پر شرمندہ تھی، مگر حیان ہر بار اس کے دل سے وہ شرمندگی دور کر دیتا تھا۔ اس نے اپنے بابا کو بھی معاف کر دیا تھا اور یقین رکھتی تھی کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ بھلا دیا جائے گا۔ وہ حیان کو خوش کرنے کے لیے اکثر اس کے لیے کوئی نہ کوئی سرپرائز تیار رکھتی، اور آج بھی وہ یہی کر رہی تھی کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ اسے لگا شاید حیان آیا ہے، اسی لیے دوپٹہ اوڑھ کر دروازے تک گئی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور سامنے انیل کو دیکھا تو وہ حیرت اور صدمے سے ایک دم ساکت رہ گئی۔ اشال نے دروازہ کھولتے ہی انیل کو سامنے پایا تو چونک کر بولی، انیل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور بولا، تم سے ملنے آیا ہوں۔ تم نے تو ایک بار بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ میں گاؤں میں تمہارا انتظار کرتا رہا، مگر تم نے یہ بھی ضروری نہ سمجھا کہ بتا دوں کہ تم نہیں آ رہی۔ وہ اسے ایک طرف کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اشال نے شرمندگی اور سختی کے امتزاج کے ساتھ کہا، انیل میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، حالات ایسے تھے کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکی، مگر اب پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ۔ انیل نے تلخی سے کہا، تو تم مجھے اپنے گھر سے نکال رہی ہو اشال؟ وہ دھیرے مگر مضبوط لہجے میں بولی، میں تمہیں نکال نہیں رہی، مگر ہاں جاؤ کہہ رہی ہوں، کیونکہ جو کچھ ہمارے بیچ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اس لیے مجھ سے دوبارہ ملنے یا رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ انیل نے ضد سے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، تم حیان کو طلاق دے دو۔ یہ کہتے ہی وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھام بیٹھا۔ اشال نے اپنی جان چھڑانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ ایسے میں اچانک حیان اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر گہری شکنیں ابھر آئیں۔ انیل نے فوراً اشال کو اپنے پیچھے کیا اور کہا، اشال تم ڈرو نہیں، میں آ گیا ہوں، اب حیان تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ حیان نے غصے میں دھاڑتے ہوئے کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ انیل نے دھڑلے سے جھوٹ بولا، مجھے اشال نے فون کر کے بلایا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، طلاق دو اسے تاکہ یہ میرے ساتھ جا سکے۔ یہ سنتے ہی اشال کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ فوراً نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، حیان یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا اسے کوئی رابطہ نہیں۔ حیان نے سرد لہجے میں انیل کو وارننگ دی، اگر تم اگلے 1 منٹ میں یہاں سے نہ نکلے تو میں پولیس کو بلا لاؤں گا کہ تم ایک ڈرگ ڈیلر ہو، پھر انجام سوچ لو، ایک کیس کھلا تو باقی بھی کھلتے جائیں گے۔ حیان کی دھمکی پر انیل کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اشال کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ اشال نے کانپتے لہجے میں کہا، حیان میرا یقین کرو، میں نے اسے… مگر اسے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، حیان نے اسے قریب کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور نرم لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں وہ جھوٹ بول رہا تھا، تم مجھ سے کال کر ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ تمہارے پاس فون ہی نہیں ہے، اور رہی بات یقین کی تو مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، ہمارا رشتہ اسی یقین پر کھڑا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، میں کسی پر یقین تب ہی کروں گا جب خود چاہوں گا۔ پچھلے 6 مہینے میں تمہیں اچھی طرح جان چکا ہوں۔ ہاں تم غصے کی تیز ہو، تھوڑی نکچڑی بھی ہو، مگر کسی کا بھروسہ نہیں توڑتی۔ اشال نے ناک سکیڑ کر کہا، یہ میری تعریف ہے یا برا بھلا کہہ رہے ہو؟ حیان ہنس دیا اور اسے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، تعریف ہے، اور آئندہ بھی صرف تمہاری تعریف ہی کرنی ہے، کیونکہ تم نے خود کو میرے لیے بدل دیا ہے، اب مجھے بھی تمہارے لیے بدلنا ہے۔ اس کے ماتھے پر نرمی سے پیار کرتے ہوئے اسے وہ آنے والے وقت کی خوشیوں کا یقین دلانے لگا، اور اشال کے لیے اس لمحے سے زیادہ قیمتی احساس کوئی اور نہ تھا۔ ختم شد۔